دیکھو انوارِ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ وار ہم ذکر آپ کے سامنے رکھ رہے اور یہ سلسلہ بیان کا جاری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے 7ویں پارے کے مضامین کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخری 6 رکوع شامل ہیں، یعنی رکوع نمبر 11 تا 16، اور پھر سورہ انعام کے ابتدائی 13 رکوع شامل ہیں۔ یہ ہے سورہ مائدہ اور سورہ انعام کے رکوع جو کہ شامل ہیں 7ویں پارے میں۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کا 11واں رکوع آیات 78 تا 86، پیغمبروں نے کن لوگوں پر لعنت کی۔ بڑا عجیب مقام ہے قرآن حکیم کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ 2 پیغمبروں کی زبان سے لعنت کرائی گئی۔ کیوں؟ قرآن آگے بتاتا ہے کہ ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے اور دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ تو امت مسلمہ کا بھی فریضہ ہے، لیکن ماضی میں اگر اقوام نے، قوموں نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا برائی سے روکنے کا، تو پیغمبروں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کرائی ہے۔ بتایا گیا کہ دیکھو مسلمانوں، یہود تمہاری دشمنی میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے نمبر 1 کون ہے؟ دشمن قرآن بتاتا ہے یہود ہیں، اور آگے فرمایا کہ ایمان والوں کے تعلق سے نرمی کا معاملہ نصارہ میں زیادہ ہے۔ لیکن کون سے نصارہ؟ سارے نہیں، وہ نصارہ قرآن بتا رہا ہے کہ جن میں تکبر نہیں ہے، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، تو اس کی تاثیر کیا ہوتی؟ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ نیک نصارہ کا ذکر ہے، اور ایک رائے ہے کہ حبشہ کے علاقے سے کچھ نصارہ آئے تھے اور انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت سنی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر یہود ہیں، اور کچھ قریب اگر ہیں تو وہ نصارہ، مگر وہ جن میں نرمی ہے، جن میں تکبر نہیں، جن میں عاجزی ہے، جو حق کے متلاشی ہیں، وہ ایمان والے مسلمانوں کے نزدیک ہیں، یہود کے مقابلے میں، یعنی نصارہ قریب ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 آیات 87 تا 93، شیطان کے گندے ترین کام۔ شیطان کے کام تو ویسے ہی گندے ہوتے، گندے ترین کام کیا ہیں یہ بیان اس مقام پر آیا ہے۔ پہلی بات تو آئی ہے کہ عیسائیوں کو رہبانیت سے روکا گیا۔ رہبانیت کیا ہے؟ کہ من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کیا جائے اور دنیا کے معاملات کو بالکل ترک کر کے کونے کھدرے میں بیٹھ جایا جائے۔ یہ تو نفس کی پرستش کی بات ہوگی، جو میرا دل کر رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں، نہیں، اس سے منع کیا گیا، اور رب کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا گیا۔ بتایا گیا کہ جس طرح کسی حرام شے کو حلال کرنا غلط ہے، اسی طرح کسی حلال شے کو اپنے لیے حرام کر لینا بھی غلط ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، استفادہ کرو، اور خود ساختہ کو تم حلال حرام کے فیصلے کر لو، یہ جائز نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ شراب اور جوا یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے برائیاں ہیں۔ شیطان تو ویسے ہی گندا، اس کے کام بھی ویسے گندے، اس کے کاموں میں سے بھی گندے ترین کیا ہیں؟ یہ شراب اور جوا، اس کا معاملہ۔ اور اس مقام پر شراب اور جوے کی حرمت کے حوالے سے آخری احکامات آئے ہیں، اور بالکل شراب کی ممانعت کر دی گئی، جوے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بتایا گیا کہ دیکھو یہ وہ ایسا عمل ہے شراب کا معاملہ کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے اندر نفرتیں پیدا کرے، دشمنیاں پیدا کرے۔ اب تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ آخری حکم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 اور 92 میں، 90 اور 91 میں ہمارے سامنے آیا۔ بتا دیا گیا کہ شراب کی حرمت تو اب آئی ہے، پہلے کسی سے اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو وہ معاف ہے، آئندہ جو ہے وہ اب شراب اور جوے اس طرح کی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے سورۃ المائدہ کا آیات 94 تا 100، کثرت حق کا معیار نہیں۔ بتا دیا گیا، بعض اوقات تو کہا جاتا ہے اکثریت کی بات مانو، تو اکثریت کی بات مانی جائے تو یہ اکثریت کا معاملہ معیار حق نہیں ہے۔ ایک خاص نقطہ یہاں پر اس انداز سے آیا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کرے، حرام تو حرام ہے، چاہے کتنی کثرت اس کی ہو جائے، تو
باطل ہے، بظاہر کثرت اس کی نظر آئے، غلط تو غلط ہی ہے، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، چاہے کثرت سے لوگ بولنا شروع کر دیں، تو کثرت حق کا معیار نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق جو بات ہے وہ ٹھیک ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے، چاہے وہ کتنی کثرت سے زمین پر نظر آ رہی ہو۔ پھر رکوع نمبر 14 سورۃ المائدہ آیات 101 تا 108، بے مقصد سوالات مت کرو۔ ایک اہم ادب بتایا گیا ہے اس مقام پر کہ کثرت سوالات سے اجتناب کرو۔ ایسی بات البقرہ میں بھی آئی تھی، وہ گائے کے قصے کے اندر جو بڑے سوالات کیے تھے بے جا قسم کے بنی اسرائیل نے، بتایا گیا کہ دیکھو بے مقصد اور فرضی قسم کے سوالات کرنا یہ پسندیدہ روش نہیں ہے۔ سوالات وہ ہوں جن کا عقیدے سے، عمل سے، نجات سے، ایمان سے تعلق ہو۔ بے جا سوالات اور بے مقصد سوالات سے بچنا چاہیے۔ ایک اہم بات بتائی گئی، کسی کا غلط ہونا تمہارے لیے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آج کل لوگ جواز بناتے ہیں بھئی لوگ بھی تو کر رہے ہیں، بھئی لوگ کر رہے ہیں تو اگر غلط کر رہے ہیں تو غلط ہے۔ لوگوں کا کثرت میں آ جانا کہ وہ غلط کرنے لگے یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں بنتی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کسی اور کی بے عملی کو اپنی بے عملی کا جواز نہ بناؤ۔ اسی طرح بتایا گیا کہ ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ ہاں ہمیں لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، ان کو راہ خدا کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ نہیں مانتے اس کا وبال ان پر ہوگا، لیکن بالآخر ہم نے خود اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا چاہیے۔ البتہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کی جائے۔ نہیں لوگ مانتے، دعوت قبول نہیں کرتے، وہ ان کا اپنا اختیار۔ پھر رکوع نمبر 15 سورہ مائدہ آیات 109 تا 115، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا عجیب مطالبہ، حواری جو ان کے ساتھی تھے ان کا ایک عجیب مطالبہ اس کا ذکر کیا گیا۔ پہلے تو بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ اب ان کے حواریوں نے ایک عجیب مطالبہ کیا، کہنے لگے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان ہمارے لیے نازل فرما دے جس پر لذیذ کھانے چنے ہوئے ہوں اور ہم اطمینان قلب پائیں، اور وہ دن ہمارے لیے کوئی عید کا دن بھی بن جائے، اس کو ہم یاد رکھیں، خوشی منائیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف میں التجا تو کر لوں، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر میں ایسا کروں تو پھر جس نے حق کو قبول نہیں کیا اور فرمائشی معجزہ تم فرمائش کر کے معجزے کا مطالبہ کرو، وہ میں دکھا دوں، پھر حق سے تم روگردانی کرو تو پھر ایسی سزا میں تمہیں دوں گا جیسی سزا کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ یہ فرمائشی قسم کا معجزہ انہوں نے مانگا کہ فرمائش پر دیا جائے۔ یہ معاملہ کسی قوم کے لیے بڑا حساس اور نازک ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہ کرے، ان کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو سزا دیتا ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 16 آیات 116 تا 120، روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سوال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ یہ کل کا ایک مکالمہ جو قرآن نے نقل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ بی بی مریم کو جو ہے وہ معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، تو پاک ہے اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور تو خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، تو ہر بات سے واقف ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری التجا کا انداز ہے جو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اختیار کریں گے، شفاعت کا بڑا لطیف انداز۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے سو کرے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے شفاعت کا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ پوری رات یہ آیت تلاوت کرتے رہے، اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور التجا کرتے رہے، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا، تجھے اختیار ہے۔ یہ شفاعت کا بڑا پیارا لطیف انداز ہمارے سامنے آیا۔ سورۃ المائدہ کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن، اس دن تو سچوں کو ہی ان کا سچ نفع دے گا۔ دنیا میں جھوٹ بول کر لوگوں نے مال بنایا، پیسہ بنایا، آخرت میں جھوٹ نفع نہیں دے گا، آخرت میں صرف سچ ہی نفع دے گا، اور سچوں کے لیے جنت کے باغات اور اس کی نہریں اور اللہ کی رضا کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اب قرآن حکیم کا جو کہ مضامین کا معاملہ بدل رہا ہے۔ اب تک ہم مدنی صورتیں پڑھ رہے تھے، سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ۔ اب سورۃ الانعام ہے، ایک طویل صورت ہے، مکی صورت ہے جو نبی اکرم علیہ السلام پر مکہ مکرمہ کے آخری حصے میں، مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی، اور مکی صورت ہے تو مکی دور کے مضامین میں سے توحید کا بیان، آخرت کا بیان، رسالت کا بیان وہ بھی سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ بھی اس صورت میں سامنے آتا ہے۔
ایک اہم جو اس کو ٹائٹل یا عنوان دیا جا سکتا ہے وہ ہے مشرکین مکہ پر اتمام حجت۔ مکہ مکرمہ میں 13 برس آغاز وحی کے بعد حضور نے بسر کیے اور ان کے سامنے دلائل پیش کر دیے کہ اب ان پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے۔ پہلا رکوع سورۃ الانعام آیات 1 تا 10، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا اس بات کا جواب دیا گیا۔ مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، اگر اسی روش پر اڑے رہے تو اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا؟ سادہ سی بات ہے، زمین پر انسان رہتے ہیں، انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسولوں کو منتخب کیا، اور اگر فرشتے رہتے زمین پر تو اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا۔ رکوع نمبر 2 سورہ انعام آیات 11 تا 20، امت مسلمہ کی شرک سے حفاظت۔ اس تناظر میں یہ جان لینا چاہیے کہ کچھ مقامات پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کا جو انداز اختیار کیا وہ ایسا ہے کہ حضور کی عبدیت کو نمایاں کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ ماضی میں کچھ اقوام نے اپنے رسولوں کی محبت میں غلو اور زیادتی کر کے ان کو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا، معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام کی عبدیت کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ ہی کو نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا مانتے تھے۔ یہ ذکر کر کے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی امت کو شرک سے اس معنی میں محفوظ رکھا گیا کہ پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں کو معاذ اللہ خدا کی الوہیت میں بھی شامل کر ڈالا۔ یہاں ایک بڑا پیارا مقام ہے ہم سب کے لیے، سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ارشاد ہوا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو اسے کوئی اللہ کے سوا دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی عطا کرنا چاہے بھلائی تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ حضور کے بھی نفع نقصان کے معاملات اللہ کے اختیار میں، اور سارے انسانوں کے نفع نقصان اور ساری مخلوق کے نفع نقصان کے معاملات اللہ کے اختیار میں۔ عموم کے اعتبار سے کیا ہے؟ تکلیف کو دور کرنے والا کون؟ اللہ، اور نفع پہنچانے والا بھی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر رکوع نمبر 3 سورہ انعام آیات 21 تا 30، حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ قریش مکہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بات کو سن تو لیا کرتے تھے، قرآن کا اعجاز، قرآن کی عربی، سبحان اللہ، یہ بڑے متاثر ہوتے تھے، لیکن بعد میں ہٹ دھرمی میں آ کر کہتے تو پچھلے لوگوں کی داستانیں اس میں کچھ نہیں رکھا۔ ان کا تکبر تھا، تعصب تھا کہ یہ سرداران قریش حضور کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، تو یہ کہتے تو پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور ذکر ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بس دنیا ہی کی زندگی اصل ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ بتایا گیا تصور کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، اللہ اس وقت پوچھے گا یہ حق ہے کہ نہیں، قیامت برپا ہو گئی کہ نہیں، اس وقت کہیں گے ہاں ہاں یہ حق ہے، مگر اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو حسرتیں ہیں اور حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج دنیا میں مہلت عمل سے جو فائدہ اٹھا کر محنت کر لے کل کی زندگی کی، اصل میں تو وہی کامیاب ہوگا۔ پھر رکوع نمبر 4 آیات 31 تا 41، معجزہ دکھانے کا مطالبہ۔ اس مقام پر یہ ذکر ہوا ہے کہ مشرکین مکہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ سے مطالبہ کرتے تھے، یہ کر کے دکھا دیں، ایسا کر کے دکھا دیں، آسمان سے کوئی ٹکڑا نازل کر کے دکھا دیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جو فرمائشیں کر رہے ہو معجزے کی، تو معجزے کی فرمائش جب کسی قوم نے کی وہ ایمان نہیں لائی۔ قوم سمود کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی دی گئی، انہوں نے مان کر نہ دیے، وہ برباد کر دیے گئے۔ اور پیچھے سورہ مائدہ کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آگے کہ وہ اللہ ان کی فرمائش کے مطابق دے دے، پھر قوم نہ مانے تو اللہ پھر ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو ایسا عذاب نہیں دے گا۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ محض ہٹ دھرمی میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور فرمائشی معجزات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر ان کو معجزہ ان کے تقاضوں کے مطابق دے بھی دیا جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بتایا گیا کہ عنقریب اپنے کفر کا انجام ان کو دیکھنا ہوگا۔ پھر سورہ انعام کا رکوع نمبر 5 ہے، آیات 42 تا 50، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب کبھی اللہ نے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سختیوں میں، تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج بھی ہم ایک کیفیت دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، وباؤں کا معاملہ اور دیگر مشکلات اور آزمائشوں کا معاملہ، تو اس میں ایک حکمت کیا ہوتی ہے کہ سختیاں آتی ہیں نا تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیات ماضی میں اقوام پر طاری کیں جب رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگ
اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ شیطان نے ان لوگوں کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا، لوگوں کے دل تو نرم نہ ہوئے اور انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، اور شیطان نے ان کے گندے اور برے کاموں کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے واضح فرما دیا کہ غیب کے یہ خزانے ان سے یہ میرا اختیار نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور نہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں نے تم سے کوئی اس طرح کا دعویٰ کیا کہ تم مجھ سے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضور سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اس کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرتا ہوں، تمہیں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، ایک ہدایت کی روشنی میں حق کو دیکھ رہا ہے، دوسرا اندھا بنا ہوا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک حق پر کاربند ہے، دوسرا باطل کی حمایت کر رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر رکوع نمبر 6 سورہ انعام آیات 51 تا 55، اللہ کن پر مہربان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام میں وہ لوگ بھی تھے جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، اور سرداران قریش آ کر معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے ان کا، اور کہتے تھے ان کو اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے دور کرو تو ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی جن کی ان لوگوں نے ناقدری کی، اللہ تعالیٰ ان کی قدر فرما رہا ہے، اور اللہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے فرماتے کہ ان سے کہیے جب یہ آپ کے پاس آئیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے حضور کے ذریعے اللہ نے کہلوایا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ سلام بھیجتا ہے کن کے لیے؟ ان صحابہ کی دلجوئی جو مالی طور پر کمزور تھے مگر ایمان والے تھے، اور مشرکین ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ معلوم ہوا اللہ کی اہمیت ایمان کی ہے، اللہ کی اہمیت تقوی کی ہے، مال دولت اسباب کی بنیاد پر کسی کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں۔ رکوع نمبر 7 آیات 56 تا 60 سورہ انعام، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے مشرکین کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا کہ باطل پر کوئی مفاہمت اور سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ طرح طرح کی پیشکشیں کرتے تھے، کبھی انہوں نے کہا چلیں 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا پاٹ کر لیں، معاذ اللہ ہم 1 سال آپ کے معبود برحق کی عبادت کر لیں گے۔ کہہ دیا گیا کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بڑا جامع بیان ہے، خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں ہے، کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ رکوع نمبر 8 سورہ انعام آیات 61 تا 70، اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں۔ بتایا گیا کہ نافرمانوں پر 3 قسم کے عذاب آتے ہیں، ایک ان کے اوپر سے عذاب کا آنا، شدید طوفانی بارشیں یا پتھروں کا برسا دیا جانا، ایک نیچے سے عذاب آنا جیسے کہ زلزلے کا معاملہ، اور ایک اللہ یہ ہے کہ قوموں کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا کر ان کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ طرح طرح کی کیفیت، کبھی آسمان سے وباؤں کا آ جانا، اور کبھی شدید بارشوں کا آ جانا، کبھی زلزلے طوفان کا آ جانا، اور کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر تقسیم ہو جانا اور لڑنا ایک دوسرے سے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی اقسام ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اہم بات بتائی گئی، کسی محفل میں اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے شعائر کا مذاق اڑایا جائے، اس کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوں، مذاق اڑایا جائے، تو مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہاں پر وہ بیٹھے، بلکہ غیرت دینی کا ثبوت ہے کہ وہاں سے وہ اٹھ جائے۔ رکوع نمبر 9 ہے آیات 71 تا 83، ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ ایک مکالمہ، جو ستارہ پرستی کے اندر بھی وہ قوم شرک میں مبتلا تھی، اس قوم سے مکالمہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا۔ اچھا یہ ستارہ ہے، ارے ستارہ تو ڈوب گئے تو معبود نہیں ہو سکتا۔ اچھے چاند نکل آ گیا، یہ کیا رب ہو سکتا ہے؟ ارے یہ بھی غروب ڈوب گیا، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ سورج جگمگا رہا ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا بھائی ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے، ان میں کچھ نہیں رکھا۔ اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، توحید کا نعرہ بلند کیا۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیا، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہلوایا گیا۔ پھر رکوع نمبر 10 سورہ انعام آیات 84 تا 91، نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، توحید کے دلائل اللہ نے ان کو عطا فرمائے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے مکالمے کے طور پر بھی پیش کیے، اور بتایا گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام توحید ہی کی دعوت دیتے رہے۔ شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے، بتایا گیا سمجھانے کے لیے، بالفرض اگر کسی نبی نے بھی شرک کیا ہوتا، بالفرض محال، تو سارے اعمال ان کے ضائع کر دیے جاتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی، مکے والے حضور
حضور کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے آپ تسلی رکھیے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو کھڑا کر دے گا جو ناقدری نہیں کرے گی، آپ پر ایمان لائے گی، آپ کا ساتھ دے گی۔ یہ انصار مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت حضور نے مدینہ فرمائی اور صحابہ کرام نے جو آپ کا وہاں رہنے والے ساتھ انہوں نے دیا، وہ انصار مدینہ، ان کی طرف اشارہ۔ رکوع نمبر 11 آیات 92 تا 95 سورہ انعام، جھوٹ بولنے والوں کا برا انجام۔ ذکر ہے کہ یہود جھوٹ بولتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اختیار کرتے ہوئے معاذ اللہ کہتے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اتنی ہٹ دھرمی پر آ گئے۔ بتایا گیا کہ بتاؤ پچھلی کتابیں کس نے نازل کی؟ تورات کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ کس نے نازل کی؟ اب یہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر عطا فرمایا، لیکن تم نے تو کتاب تورات میں بھی حصے بکھرے کر دیے اور تم جھوٹ پر اڑ گئے ہو۔ رکوع نمبر 12 سورہ انعام آیات 96 تا 101، اللہ تعالیٰ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں۔ بڑا پیارا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر، ہم غور و فکر تو کریں تو اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی عظمت میں، محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر پودے اور درخت نکالتا ہے، اللہ ہے جو مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے، اللہ ہے جس نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، اللہ ہے جو ساری مخلوقات کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، بارش وہی برساتا ہے، نباتات، سبزیاں، کھیتیاں وہی اگاتا ہے، اور بے شک اس پر ایمان لانے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جنات کو مشرکین نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا، معاذ اللہ، ان کے شرک کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی۔ پھر آخری رکوع ہے سورہ 7ویں پارے کا، سورہ انعام کا رکوع نمبر 13 ہے، آیات 102 تا 111، مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرو۔ شرک غلط ہے، ان کے بت غلط ہیں، لیکن بتایا گیا کہ ان کے بارے میں بری زبان استعمال نہ کرو، ورنہ یہ پلٹ کر معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ بری زبان استعمال کریں گے۔ یہ ادب ہمارا دین سکھاتا ہے، دلیل کے ساتھ باطل کو باطل قرار دیا جائے، لیکن زبان غلط استعمال نہ کی جائے۔ اور آخر میں بتایا گیا حق تو واضح ہو گیا، لیکن جو لوگ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے حق واضح ہو جانے کے باوجود قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی صلاحیت ان سے واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو انوار